شاہ مرداں روح یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثنی۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، آپ سب مل کر بآواز بلند درود پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین، جد الحسن والحسین صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ عربی میں نعت پڑھ رہا ہوں آپ کے رسول کی۔ سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ صاحبان ولایت بیٹھے ہیں، جو ابھی بھی درود نہیں پڑھ رہے وہ یقیناً اس دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے کہ ولی العصر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، جتنے آپ مومنین بیٹھے ہیں آپ کی نیک جائز شرعی حاجات کی قبولیت کے لیے، بالخصوص ہماری ذاکری اور اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی۔ آپ جو برادران پیچھے بیٹھے مزاجوں پر گرا نہ گزرے تو آگے آگے آ جائیں۔ یقیناً بلا فصل کے ماننے والے جمع ہوئے ہیں تو اتنے فاصلے اچھے نہیں لگ رہے۔ سالانہ مجلس عزا ہے، آپ مومنین اس مجلس عزا میں شرکت کرتے ہیں اور محترم حنیف سیال صاحب یہ اہتمام کرتے ہیں۔ مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ان کے بیٹے بھی اور وہ خود بھی، محمد حنیف سیال بھی اور محمد اویس سیال، بڑی عزت سے، احترام سے، عقیدت سے ہمیں یہاں لے آئے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ بس اب کمی یہ ہے کہ ذہنی طور پر آپ منتشر ہیں، آپ نقطے پہ جمع ہو جائیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ اپنی خواہش سے تو میں نے کچھ اور پڑھنا تھا، لیکن قبلہ سلطان العلماء سے اویس کی محبت اور قبلہ کی اویس سے محبت کوئی چھپی بھی نہیں، اور اپنے قبلہ کے لیے میں یہی جملہ کہتا ہوں کہ سلطان العلماء ناشر ولایت علی، ناشر اسرار الہیہ، سلطان العلماء غضنفر عباس ہاشمی تونسوی وہ ہستی رہے ہیں کہ جن کے صرف نام سے ہی اہل کے خون میں ابال آ جاتا ہے، اور نا اہل کے ماتھے پہ داستان اجداد تحریر ہو جاتی ہے۔
یہ سیال صاحب نعرہ ایسے ہی لگتا ہے آپ کے یہاں، یا آج سردی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ ہاں دیکھو، سارے راستے یہ اویس سیال میرے سے تعریف کرتا رہا ہے آپ کی، ہاں اس کو سچا ثابت کرنا ہے بھی آپ نے، تو فرمائش بھی انہی کی پوری کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے فرمائش کی طرف بڑھوں، قبلہ سے لیا ہوا درس آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اپنی خواہش سے تو اور پڑھتا، لیکن ضد بھی تھی، فرمائش بھی تھی، اسی کی تکمیل ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک دو حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ میرا مزاج سمجھیں، میں آپ کی جوش طبیعت کو سمجھوں کہ اس پہ کتنی اوس پڑی ہوئی ہے۔ ٹھنڈ بہت ہے، لیکن جس کے خمیر میں غدیر کی گرمی موجود ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ باقی جو ہمارے بھائی لب نہیں ہلا رہے، ایسے ایسے کرتے ہیں، انہیں دیکھ کے کبھی کبھی میرے دل میں خواہش ہوتی ہے سیال صاحب میں بھی بسم اللہ پڑھنے کے بعد نہ لب سیلوں، گھنٹہ ایسے ایسے کرتا رہوں، جاتے ہوئے پوچھوں سمجھ گئے کیا کہنا تھا؟ اگلی دفعہ تو پھر آپ نے بلانا بھی نہیں ہے۔ تو بابا جی جب تک آپ بولیں گے نہیں، جوان بولیں گے تو اچھا لگے گا، بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں۔ حدیث ہے آپ کے پانچویں امام کی، مولا فرماتے ہیں اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ سَيَّدًا وَسَيَّدُ الْمَجَالِسِ مَجَالِسُ الشِّيَّةِ۔ یہ حدیث میں نے دو اماموں سے پڑھی ہے، پہلے امام سے بھی اور پانچویں امام سے بھی۔ فرماتے ہیں ہر چیز کا کوئی سید ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے۔ جیسے دنوں کا سید جمعے کا دن ہے، ایسے مہینوں کا بھی ایک مہینہ سید سردار ہے۔ مولا فرما رہے ہیں ہر چیز کا کوئی سید ہوتا ہے، کوئی سردار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مجالس کی سید و سردار ہمارے شیعوں کی مجلسیں ہیں۔ زندہ باد۔ سلامت رہے آپ۔ اور یہ جو جوان یا علی نہیں بول رہے نا، ان سے خدا کی قسم باہر مل لو، اتنا بولتے ہیں دوسرے کو بولنے نہیں دیتے۔ اللہ جانے فرش ادا پہ آ کے کیوں مبہوت ہو جاتے ہیں۔ بس چہرے آپ کے کھلے رہیں، دلوں کے دروازے کھلے رہیں۔ میں بالکل محبت کرنے والا خطیب ہوں، میں کسی سے نہیں کہتا ایسے بیٹھو ویسے بیٹھو، میرا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے دلوں کے دروازے کھلے رکھیے گا۔ بات آپ کے دل میں اتر گئی تو ہاتھ آپ کے خود بخود کھل جائیں گے۔ جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ ایک حدیث اور پڑھنے لگا ہوں، اور یہ حدیث ہے رسالت ماب کی، رحمت للعالمین کی۔ جوانوں بولنا ہے، رسول فرما رہے ہیں حب علی شجرۃ اصلها فی الجنت واغصانها فی الدنیا۔ رسول فرما رہے ہیں علی کی محبت ایک درخت ہے۔ جاگو خدا کے لیے، علی کی محبت ایک درخت ہے جس کی جڑ جنت میں ہے، ٹہنیاں زمین پر ہیں۔ زندہ باد۔ میں نعرے سے میں آپ کی مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ آپ تو بہترین لگا رہے ہیں، لیکن سب یا علی نہیں کہہ رہے۔ ہاں ذرا بزرگوں سے سیکھ لو۔ زندہ باد، سلامت رہے۔ پیچھے والے جو بیٹھے انہوں نے بھی ثبوت دے دیا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اویس بھائی کی بات سچ ہوتی جا رہی ہے۔ علی کی محبت ایک درخت ہے، جڑ کہاں ہے؟ جنت میں، ٹہنیاں کہاں ہیں؟ زمین پر۔ پھر رسول فرماتے ہیں میرے صحابیوں غور سے سنو، علی کا بغض بھی ایک درخت ہے۔ جاگو خدا کے لیے، علی کا بغض بھی ایک درخت ہے جس کی جڑ جہنم میں ہے، ٹہنیاں زمین پر ہے۔ زندہ باد۔ بحرین والے بھائی، جو جس ٹہنی سے تعلق رکھے گا، رسول فرما رہے ہیں وہ اسے وہاں پہنچائے گی، جنت والی جنت میں، جہنم والی، اور جنت والی ٹہنی محبت والی ٹہنی ہے، اور جس کے آپ بغض ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آپ کی طبیعت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے، منتشر اذہان کو مجلس میں بلانے کے لیے، بعض لوگ دیکھ مجھے رہے ہوتے ہیں لیکن وادی خیال میں کہیں اور کھوئے ہوتے ہیں۔ میرا سامنے وہ ہے جو ذہنی طور پر میرے ساتھ موجود ہے۔
محمد حنیف سیال کی فرمائش ہے، اسی کی طرف بڑھنے لگا ہوں، اور آپ نے سماعتوں کو بلند رکھنا ہے، زیادہ کا طلبگار نہیں، جہاں پہنچے ہوئے ہیں بس یہیں رہیے گا۔ قرآن کچھ خوش نصیبوں کا تذکرہ کر رہا ہے، جاگیے گا، قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ کچھ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں حنیف سیال صاحب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر میں ایسے کہہ دوں اللہ اس جماعت کے ساتھ ہے، تو ہو سکتا ہے کسی آلودہ ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ایک نوجوان خطیب آیا تھا، اس نے اللہ کو ایک جماعت کے ساتھ محدود کر دیا، حالانکہ کائنات کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں اللہ نہیں۔ یہ تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ موجود سے معدوم تک، معلوم سے مجہول تک، ذرے سے عرش تک، ازل سے ابد تک، ہر جگہ وہ ہے، لیکن قرآن اس کا کلام ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کلام مقدس ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں اس کی معیت کا درجہ حاصل ہے۔ میں کوشش کروں گا آسان گفتگو کروں تاکہ آپ میرے مزاج کو سمجھیں۔ معیت یعنی اللہ کا ساتھ۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بس ان کے ساتھ ہوں۔ پتہ نہیں آپ کب جڑیں گے۔ میں آپ سے راضی ہوں، نعرے سے مولا آپ کو سلامت رکھے، رہے میرے ساتھ، بس توجہ اپنی دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں۔ کون کون سے ہیں وہ لوگ؟ جب قرآن سے ہم نے پوچھا تو قرآن کہتا ہے 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کی معیت حاصل ہے، اور وہی آیت میں نے بعد از خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلے کون سے ہیں؟ قرآن ہمیں بتا، اب قرآن بتا رہا ہے۔ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، یقیناً آپ نے سینکڑوں ہزاروں دفعہ سنی ہوگی۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، بے ایمانوں سے نہیں۔ جاگیے خدا کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، مدد مانگو صبر سے۔ آپ بیدار نہیں ہیں میرے خیال میں آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں۔ مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو صلاۃ سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پہلے صابرین ہیں، تھک تو نہیں رہے نا؟ ابھی تو بات شروع ہو رہی ہے۔ جو صابرین ان کے ساتھ اللہ ہے۔ ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو صلاۃ سے۔ جانا میں نے آگے ہے، لیکن ایک لمحہ یہاں بھی رک جاتا ہوں تاکہ جو ابھی آئے ہیں وہ بھی جلدی سے ذہنی طور پر ہمارے ساتھ جڑ جائیں، اور جو بیٹھے ہیں وہ مزید ذہنی طور پر میرے قریب آ جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مدد مانگو صبر سے۔ میرے خیال میں آپ کھوئے ہوئے ہیں کہیں۔ مدد مانگو، اللہ کہہ رہا ہے مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو صلاۃ سے۔ پتہ نہیں آپ کہاں کھو گئے، یا آپ کو وہ یاد نہیں آ رہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگنا۔ جاگیے، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو صلاۃ سے۔ میں نے کہا مولوی صاحب صبر کیا ہے؟ کہنے لگے روزہ۔ اچھا۔ میں نے کہا صلاۃ کیا ہے؟ کہنے لگے نماز۔ میں نے کہا اچھا۔ اللہ کہہ رہا ہے مدد مانگو روزے سے، مدد مانگو نماز سے۔ اچھا، بے مال ہے، بندہ بیمار ہے، اسے صحت کی ضرورت ہے، روزہ رکھ لے۔ سیال صاحب یہ نہیں ہے میرے ساتھ، دیکھ مجھے رہے ہیں لیکن کھوئے ہوئے ہیں کہیں ہے۔ بندہ میدان جنگ میں ہے، ہتھیار کمزور پڑ گیا ہے، مسلح بچھا لے، دشمن تو خوش ہو جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یا میں اور آسان کر دوں، آپ جہاز میں بیٹھے ہوں اور وہ ایمرجنسی کال دے دے پائلٹ، سیٹ بیلٹ کھول لیں، جہاں باندھنے کی ضرورت ہے وہیں مسلح بچھا لے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا مدد مانگو صلاۃ سے، اور مولوی کہہ رہا ہے صلاۃ نماز ہے۔ جاگیے گا، ایئر ہوسٹس وہیں پہ ڈنڈا اٹھا لے گی کہ پہلی مصیبت آئی ہے اور تم نے بھی سیٹ بیلٹ کھول لی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، میرے ساتھ رہنا۔ تو اگر نماز مدد کرتی ہے تو مسجد کے باہر یہ گن مین کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟
جاگو، اگر نماز مدد کرتی ہے تو یہ سیکیورٹی کیوں مل رہی ہے؟ آپ نے اس ملک میں اور اس ملک سے باہر بھی صدی میں دیکھا ہوگا نمازیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، کہیں بم مارے گئے، کہیں بارود چلایا گیا، کہیں گولیاں چلائی گئیں، اور روزہ تو بیمار پہ ویسے ہی ساقط ہے، تو جو خود محافظ چاہتے ہیں وہ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ جاگو جنگ والو، جو خود محافظ چاہتے ہیں وہ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ پتہ چلا معاملہ مولوی سے حل نہیں ہوگا، قرآن ہمیشہ ان سے پوچھنا چاہیے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے۔ آج امت میں مسائل پیدا اس لیے ہو گئے، لوگ قرآن ان سے پوچھنے چلے گئے جنہیں نہ اپنے آنے کی خبر ہے نہ جانے کا پتہ ہے۔ جو جوان بیٹھے بزرگ میرے حق میں دعا کر دیجئے گا، بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور یقیناً واپس جائیں گے تو ہمارے شہر کے لوگ پوچھیں گے کہ وہاں لوگ کیسے علی علی کرتے ہیں، تو ان کو بتائیں تو اتنی سردی میں بھی علی علی ایسے کرتے ہیں کہ ٹھنڈ کا احساس نہیں ہوتا۔ مولا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جلدی جلدی جن کی جوش طبیعت پہ اوس پڑ رہی ہے انہیں بیدار کر لوں اور یہ بات انہیں سنانے لگاؤں جن کا دل دھک دھک نہیں حیدر حیدر کرتا ہے۔ وہ اپنی سماعتیں بلند کر لیں۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے جس کا ہادی پہ ایمان ہوتا ہے، جس کو ہادی کی پہچان نہیں، قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں۔ دامن وقت میں گنجائش ہے نہیں کہ میں پورے خمسے کا عنوان پڑھ دوں، لیکن تیزی سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ حدیث رسول کی ہے، آپ کے چھٹے امام بیان کر رہے ہیں اپنے صحابیوں سے۔ رسول فرماتے ہیں کہ قرآن ہادی اس کی ہدایت کرتا ہے جو ہادی کی پہچان رکھتا ہے۔ اور اے میری محفل میں بیٹھنے والوں، میرے جد کی حدیث یاد رکھنا، جب میدان قیامت میں پہنچو گے وہاں سیڑھیاں ہوں گی جنت کے دروازے تک۔ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کتنی سیڑھیاں ہوں گی؟ فرمائے جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنی سیڑھیاں ہوں گی۔ جی ابھی دیکھنا ہے کون بندہ یا علی نہیں کہہ رہا، جو یہاں نہیں کہہ رہا وہ آگے بھی چل کے پھنسے گا۔ ہاں، اس لیے یہاں پریکٹس ڈال لو، یہی تو ورد اعظم ہے موالی کا۔ بات پھر کسی اور جانب چلی جائے گی اور وقت سارا چلا جائے گا اور پھر فرمائش رہ جائے گی اویس کی، اس لیے جلدی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کتنی سیڑھیاں؟ 6666 اتنی آیتیں نا قرآن کی، 7500 آیتیں قرآن کی۔ تو جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنی سیڑھیاں ہیں جنت کے دروازے تک۔ اب امام فرما رہے ہیں، حدیث رسول کی ہے، جب بندہ آئے گا آواز قدرت آئے گی، اقرا و ارفا، ایک آیت پڑھ، ایک سیڑھی چڑھ، آگے گا ایک آیت پڑھ، ایک سیڑھی چڑھ، ایک آیت پڑھ، ایک سیڑھی چڑھ۔ آپ کے دل میں تو علی رہتا ہے اس لیے آپ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، واہ واہ بھی کر رہے ہیں، لیکن امام کی محفل میں کچھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، چہرہ زرد ہو گیا، ہاتھ ملنے لگے، نگاہ امامت ان کے چہرے پہ پڑی۔ فرمایا پریشان کیوں ہو، گھبرا کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے ہلکنا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول ہم تو ہلاک ہو گئے۔ غالباً وہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے، اب ہر بندہ تو حافظ نہیں ہوتا نا، غالباً وہ قرآن نہیں جانتے تھے، وہ قرآن کے حافظ نہیں تھے۔ کہنے لگے جب اللہ کہے گا ایک آیت پڑھ، ایک سیڑھی چڑھ، ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم کیا کریں گے؟ مسکرا کے تمہارے چھٹے امام نے فرمایا من کانا فی قلبہ ہی حب علی ابن ابی طالب۔ بسم اللہ سے، بسم اللہ، زندہ باد۔ ہاں اتنی دیر سے میں یہی تو سمجھا رہا تھا آپ کو، دل حیدر حیدر کرے تو زبان مانے نہیں رکھتی۔ میں نے تو عربی پڑھی اور آپ اٹھ کے نعرے لگانے لگے، ترجمہ تو ہوا ہی نہیں۔ کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ بھائی مولا آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، چاہے دنیا میں انگوٹھا چھاپ ہو، اسکول کالج کا منہ نہ دیکھا ہو، اپنا نام بھی لکھنا نہ آتا ہو، اگر دل میں علی بستا ہے اور ولایت خالص ہے، جاگو، ولایت میں ملاوٹ نہیں کی ہے، اس روز جب آئے گا
تو علی علی کرتے ہوئے جیسے دنیا میں ہر مشکل سے گزر گیا، وہاں بھی اسے قرآن پڑھا دیا جائے گا، علی 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 کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ جائے گا۔ اور فرمایا چھٹے امام نے، جس کے دل میں سب آئے مگر علی نہ آیا۔ جاگیے، جس کے دل میں سب آئے مگر علی نہ آیا۔ اور یہاں پکا حافظ کیوں نہ ہو، میڈیا والے پیچھے گھومتے ہو کہ ہم اشارہ کرتے ہیں، وہ رکوع پڑھتا ہے، ہم اشارہ دیتے ہیں، وہ سورت پڑھتا ہے، بڑا پکا حافظ ہے، بڑا پکا قاری ہے۔ امام فرما رہے ہیں اگر دل میں سب ہو، علی کی ولایت نہ ہو، اس دن جب آئے گا قرآن حافظے سے اڑ جائے گا۔ اب حیرت اس بندے پہ ہے جو یہ بات سننے کے بعد بھی یا علی نہ بول پایا ہے۔ بہرحال اس میں وقت نہیں ضائع کرتے، مولا ہدایت دے، کوئی مشکل ہوگی تو اسی نعرے کے صدقے حل ہو جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، کیا کہا؟ مدد مانگو، بھول گئے نا آپ، صبر سے، مدد مانگو صلاۃ سے، اور مولوی نے کیا بتایا؟ صبر روزہ ہے، صلاۃ نماز ہے۔ چلو یہ بحث اور صحیح، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس آیت نے اس بدبخت کے منہ پہ تماچا تو مارا ہے جو یہ بکواس کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، کیونکہ نہ اللہ صبر ہے نہ اللہ صلاۃ ہے، اور اللہ ہی کہہ رہا ہے مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو صلاۃ سے۔ اب یہاں پہ رات ہو جائے گی، ابھی ایک ہی آیت بیٹھ کے میں نے تو آیتیں پڑھنی ہے۔ ابھی مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو صلاۃ سے۔ ابو ذر اور سلمان محمدی سے آپ کے مولا علی نے فرمایا فَالصَّبْرُ مُحَمَّدٌ وَالصَّلَاةُ وِلَایَتِي، فرمایا صبر محمد ہے، صلاۃ میری ولایت ہے۔ تھوڑی بیس بڑھا دیں اس کی، صبر محمد، صلاۃ علی کی، بولیے حضور، چلیں آپ جیسے بول رہے ہیں میں ویسے بولتا ہوں، صبر صلاۃ، آپ ایسے ہی تو بول رہے ہیں، صبر اونچا بولیے، کس بات کا ڈر ہے؟ محمد، صلاۃ علی کی ولایت، اور آگے اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اب صبر محمد ہے تو پہلے تو مل گئے، اللہ کہہ رہا ہے میں صابرین کے ساتھ ہوں، اور صبر محمد ہے تو پہلے کون ہے؟ محمد والے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں محمد والوں کے ساتھ ہوں۔ بس وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں تیزی سے آگے بڑھوں۔ پہلے کون ہے جن کے ساتھ ہے اللہ؟ بولیے، بول لیجئے، خدا کے لیے، اس کے محبوب کے صدقے پہلے کون ہے؟ محمد والے۔ آئیے سورہ نحل سے آیت پڑھنے لگا ہوں۔ دوسرے خوش نصیب کون ہے؟ جنہیں اس کی معیت کا درجہ حاصل ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ کہہ رہا ہے یقیناً میں صاحبان تقوی کے ساتھ ہوں۔ سلامت رہیے آپ۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو متقی ہے میں ان کے ساتھ ہوں۔ اب میں ٹھہرا طالب علم، میں نے پھر دوڑ لگا دی، میں نے کہا آقا قبلہ صاحب، مولانا صاحب، مولوی صاحب توجہ ہے، یہ تقوی کیا ہے جلدی بتائیے، کیونکہ اللہ متقی کے ساتھ ہے، تاکہ میں متقی کو ڈھونڈوں، میں متقی ہو جاؤں۔ مولوی فوراً کہنے لگا جھوٹ نہیں بولنا، گناہ نہیں کرنا، بدی کے قریب نہیں جانا، ہمیشہ سچ بولنا، اچھے کام کرنا، یہی تقوی ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہی تقوی ہے پکا؟ کہا یہی تقوی ہے۔ میں نے کہا اگر یہی تقوی ہے تو قرآن میں ایسے کئی نمازی ہیں جو نمازوں سمیت جہنم جا رہے ہیں۔ بس میں آپ کی فرمائش کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوں، بھی نے بیدار آپ نے کرنا ہے۔ ایسے کئی روزہ دار ہیں، ایسے کئی اچھے عمال والے ہیں جو عمال سمیت جہنم جا رہے ہیں۔ اگر یہ تقوی ہے تو پھر یہ عمل سمیت جہنم کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے بات سمجھ آ گئی کہ یہاں بھی بات گلنے کو نہیں ہے۔ میں نے فوراً سے لغت اٹھائی، میں نے کہا تقوی کا مادہ نکالوں کیا ہے؟ جب مصدر نکالا تو مصدر نکلا واقعون، واو دو نقطے والی کاف اور یا۔ واقعون کا معنی کیا ہے؟ ڈھال، بچاؤ،
یعنی جس کے پاس جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ متقی ہے۔ سلامت رہے آپ۔ ہاں دل تو نہیں ہو رہا میرا خطبہ پڑھنے کا۔ جس کے پاس جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے وہ متقی ہے۔ آپ کو تو اتنا بولنا چاہیے تھا کہ پتہ لگتا زبردستی کے نہیں، کسی ہستی کے بٹھائے ہوئے ہو۔ ہاں کیونکہ یہ بات تو برادران اہل سنت کے امام شافعی بھی کہہ گئے۔ اب جس کے پاس جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے وہ متقی ہے۔ اور جہنم سے بچنے کی ڈھال کیا ہے؟ ہماری کتابیں تو بھری پڑی ہیں۔ امام شافعی برادران اہل سنت کے امام، ہمارے تو 12 ہیں، نہ 11 ہیں نہ 13 ہیں۔ جاگو جو بیدار بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے امام معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ میرا عنوان نہیں ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے۔ برادران اہل سنت کے امام شافعی کہہ رہے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، کہتے ہیں کائنات میں بس وہ علی ہے جس کی محبت جہنم سے بچا لیتی ہے۔ آپ جی سلامت رہے۔ بس وہ علی ہے جس کی محبت ڈھال ہے۔ اچھا میں ممبر پہ ہوں، اپنی ذمہ داری پوری کر دوں، حدیث رسول سے بھی بیان کر دوں۔ خطیب بغدادی نے، اور یہ ذہن میں رہے میں نے صرف کان نہیں تھکائے ہوئے، آنکھوں کا تیل بھی نکالا ہوا ہے، اس لیے آپ کے چہرے بھی مجھے بتا رہے ہیں۔ خطیب بغدادی نے ابن عباس سے روایت کی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جہنم سے بڑا خوف آتا ہے، جہنم کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی ایسی شے ہے جو ہمیں جہنم سے بچا لے؟ رسول نے فرمایا بالکل ہے۔ سرکار کیا ہے؟ فرمایا حب علی ابن ابی طالب۔ ہاں یہ میں نے اس لیے ایسے بولا کہ دیکھ رہا تھا بول پہ کتنے بول رہے ہیں اور زور پہ کتنے بول رہے ہیں۔ ہاں جو بول پہ بول رہے ہیں وہ مجھے بڑے پیارے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی کی محبت جہنم سے بچاتی ہے، تو ڈھال کیا ہے علی کی؟ بولیے ڈھال کیا ہے علی کی؟ علی کی محبت۔ تو جب ڈھال علی کی محبت ہے تو تقوی علی کی ولایت ہوئی، ظاہر سی بات ہے۔ نماز تقوی نہیں، پڑھنی ہے حکم خدا سمجھ کے، تقوی سمجھ کے نہیں، کیونکہ تقوی علی کی ولایت ہے۔ روزہ رکھنا ہے، انکار نہیں کر رہا، حکم خدا سمجھ کے، تقوی سمجھ کے نہیں، کیونکہ تقوی علی کی ولایت ہے۔ ایک کیمرے میں بھی ویڈیو بن رہی ہے، موبائل والے بھائی اگر آپ زحمت کریں گے، کیوں اپنی بیٹری ضائع کر رہے ہیں؟ یہاں ویڈیو بن رہی ہے اور آپ کو مل جائے گی، ایسا ہی ہے نا؟ تو اپنی بیٹری محفوظ رکھیے، توجہ میرے ساتھ رکھیے۔ تقوی علی کی ولایت ہے، تقوی علی کی ولایت ہے۔ یا تو کسی اور شے کو تقوی ثابت کرو، ورنہ جب تک نہیں کر سکتے ترجمہ یہی ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ علی والوں کے ساتھ ہے۔ سلامت رہا۔ زندہ باد۔ پہلے کہا محمد والوں کے ساتھ، پھر کہا یا علی۔ پہلے کہا محمد والوں کے ساتھ، پھر کہا علی والوں کے ساتھ۔ جاگ رہے ہیں؟ راز کی بات بتانے لگا ہوں اس لیے آہستہ بتاؤں گا۔ جو محمد والے ہیں وہی علی والے ہیں، اور جو علی والے ہیں وہی محمد والے ہیں۔ اے قرآن جلدی ہمیں بتا، مجھ سے بہتر پڑھنے والے ذاکرین ہیں، انہوں نے ابھی پڑھنا ہے، جلدی سے ہمیں بتا وہ تیسرے خوش نصیب کون ہیں جن کے ساتھ ہے اللہ، جنہیں اس کی معیت کا درجہ حاصل ہے؟ پہلے تو ہمیں مل گئے ایک محمد والے، ایک علی والے۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جاگیے گا خدا کے لیے، کیونکہ قرآن سے بڑا مدح میں نے آل محمد کا دیکھا ہی نہیں ہے۔ جو قرآن پہ بولتا ہے مجھے بڑا پیارا ہے۔ اے قرآن جلدی بتا تیسرا خوش نصیب کون ہے جس کے ساتھ اللہ ہے؟ سورہ عنکبوت کی آخری آیت پکار اٹھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کہہ رہے جو لوگ ہماری فینا ہے، یا جو لوگ ہماری ذات میں کوشش کرتے ہیں، جو لوگ ہماری ذات میں جہاد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی سبیلوں تک پہنچنے کے راستے بتاتے ہیں۔
بھائی کلام الہی ہے، قرآن ہے. جو لوگ ہماری ذات میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی سبیلوں تک پہنچنے کے راستے بتاتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ ہے. محسن کون ہے؟ کوئی پیغام تو نہیں لائے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ محسنین کے ساتھ. محسن کی جمع ہے محسنین. محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، محسنین اس کی جمع ہے، احسان کرنے والا. اور اللہ کہہ رہا ہے میں محسنین کے ساتھ ہوں. اللہ نے کہہ دیا، آپ نے بڑے پیار سے اللہ والے ہو کے سن لیا، توجہ نہیں فرمائی. کہہ کون رہا ہے؟ اللہ جو خود محسن حقیقی ہے، وہ اللہ جو خود قدیم الاحسان ہے. ذرا تصور تو کیجئے وہ بندہ کون سا ہے جو اس کی نظر میں احسان کرنے والا ہے. بات پھر وہی ہے، قرآن وہی بتاتے ہیں جن کے گھر میں قرآن اترا ہے. آپ کے 11ویں امام، درود دلوں میں پڑھیے گا، امام حسن عسکری کے سامنے سائل بیٹھا ہوا ہے، یہی آیت کھلی ہوئی ہے، اور اس کے مقدر پہ میں رش کرتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں قرآن صامت اور قرآن ناطق دونوں کی زیارت کر رہا ہے. اسے بات کی سمجھ آئی ہے؟ قرآن کھلا ہوا ہے، کہہ رہا ہے مولا یبن رسول اللہ، آخر وہ بندہ کون سا ہے جو اس کی نظر میں احسان کرنے والا ہے؟ وہ اللہ جو خود محسن حقیقی ہے. مسکرا کے 11ویں امام نے فرمایا الذین لم یرتابوا فی فضل علی ابن ابی طالب، فرمایا جو بندہ علی کے فضائل میں شک نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے محسن ہے میرا. ناظم ممبر صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ آواز کا کیا ہے نا صاحب، بڑی دور تک جاتی ہے، تو آواز جاتی ہے آپ کی بھی آتی ہے دور تک. یہ آپ کا مجمع جو ہے نا نعرہ وہاں تک نہیں جا رہا، یہاں والا یہاں رہتا ہے، وہاں والا وہاں رہتا ہے. اگر یہ جڑ جائے تو لطف آ جائے. بس جی میں بالکل قریب آ گیا ہوں. واقعات سب چھوڑ دیے، آیتیں آپ نے سن لی، اور اسی کے نتیجے میں 2 جملے فرمائش کے پورے کر کے یا علی یا علی. توجہ ہے، پہلے کہا محمد والوں کے ساتھ، پھر کہا علی والوں کے ساتھ. تیسرے کون ہیں جن کے ساتھ اللہ ہے؟ جو علی کے فضائل میں شک نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے میں ان کے ساتھ. میرے اللہ جب تو نے کہہ دیا میں علی والوں کے ساتھ ہوں تو بات تو ہو گئی تھی، پھر یہ کیوں کہا جو علی کے فضائل میں شک نہ کرے؟ جاگیے گا خدا کے لیے، میں ان کے ساتھ ہوں. تو ماننا پڑے گا جب سوال کرو گے عجب نہیں اس کی بارگاہ سے یہی جواب آ جائے میں خالق ہوں ان کا، میں ان کی طبیعتیں جانتا ہوں، میں ان کی نیتیں جانتا ہوں، میں ان کی جبلتیں جانتا ہوں، میں ان کی تینت جانتا ہوں. میں جانتا ہوں ایسے لا تعداد ہیں جو کہتے تو ہیں ہم علی والے ہیں، پھر شک بھی علی کے فضائل میں کرتے. پھر شک بھی علی کے فضائل میں. ایک حدیث آئی ہے جلدی سے سنا دوں، بالکل مختصر سی ہے لیکن ہے بڑی با کمال. دلوں کے دروازے کھلے رکھے گا. کتاب کا نام ہے بشارت المصطفیٰ، اس میں یہ حدیث موجود ہے. جو علی کے فضائل میں شک نہ کرے، اللہ کہتا ہے میرا محسن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فضائل اللہ نے علی کو عطا کیے. بلکہ حدیث سے پہلے پھر ایک حدیث سنانے لگا ہوں. اب یہ میری محبت ہے، ورنہ میں فرمائش کے 2 جملے پڑھ کے اجازت آپ سے لے لیتا. توجہ ہے، رسول نے فرمایا تھا انا نبی المصطفیٰ ما انتقو بفضل علی ابن ابی طالب عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. فرمایا خبردار کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کہیں گمراہ نہ ہو جانا. میں اللہ کا برگزیدہ نبی ہوں، میں اللہ کا مصطفیٰ نبی ہوں، میں اللہ کا چنا ہوا نبی ہوں، اور میں علی کے باب فضائل میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی خواہش سے نہیں، جو وہی کہتی ہے وہی کہتا. سلامت رہیں.
جی یہ حدیث تو میرے سرکار کی ہے، جملہ میں اب کہنے لگا ہوں، اور مولا آپ کو سلامت رکھے جو قدر کر رہے ہیں۔ یہ مشکل اور طویل موضوع ایک جملے میں بند کر کے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے۔ کیا فرمایا؟ میں اپنی خواہش سے نہیں، جو وحی بولتی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ وحی ہے نا، اللہ کا کلام ہے، اور رسول فرما رہے ہیں کہ علی کے باب فضائل میں جو کہہ رہا ہوں خواہش سے نہیں، جو وحی کہہ رہی ہے وہ کہہ رہا ہوں، تو ماننا پڑے گا۔ جیسے قرآن وحی، تاگو علی کے فضائل وحی، جو قرآن کی ایک آیت جھٹلائے، اپنا ہو یا پرایا، کیا کہتے ہو؟ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ جو علی کا ایک فضیلت کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ اسی لیے رسول فرما گئے المخالف بعدی علی علی کافرون والمشرک بہی مشرکون۔ فرمائے میرے بعد جو علی کی مخالفت کرے گا وہی تو کافر ہے، اور جو علی کے فضائل میں غیروں کو شریک کرے وہی تو مشرک ہے۔ سلامت رہیے آپ۔ وقت تو میرا پورا ہونے کو آیا ہے، اور محترم نامور ذاکر بھی موجود ہیں، اور وہ بھی اپنے مخصوص انداز میں آپ کو عقیدے کی معراج کرائیں گے۔ دو جملے بس خواہش کی تکمیل کر دوں، ورنہ پھر اس نے کراچی تک ناراض رہنا ہے۔ آپ بیدار ہیں نا یا تھک گئے ہیں؟ اگر آپ ووٹ دے دیں ہم تھک گئے ہیں تو پھر منا لیں گے، چلیں۔ تو جو علی کی فضیلت میں شک نہ کرے، اللہ کہتا ہے میرا محسن ہے، کیونکہ فضائل اللہ نے عطا کی ہے۔ جو علی کے فضائل میں شک کر رہا ہے علی میں نہیں، وہ اس کی عطا میں شک کر رہا ہے۔ اللہ محمد والوں کے ساتھ، اللہ علی والوں کے ساتھ، اور اللہ علی کے فضائل سن کے خوش ہونے والوں کے ساتھ۔ ایسے ہی ہے نا۔ اور پہلی آیت کیا پڑھی تھی؟ صلاۃ کیا تھا؟ علی کی ولایت۔ بس اسی جملے کی خواہش ہے، ایک خطبہ ہے پورا تو نہیں، چند جملے جتنے میں پڑھ سکا۔ پہلے میں آپ کو لے جاؤں وہاں جہاں یہ خطبہ پڑھا گیا، ذہنی طور پہ، کیونکہ آپ تھوڑے سے منتشر ہیں۔ شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، ممبر ابیض ہے، اور ممبر کی بلندی پہ وہ ہے جس کے پہلے ممبر کا نام عرش ہے۔ یا علی زندہ باد، سلامت رہے۔ جس کے پہلے ممبر کا نام عرش ہے، ممبر کی بلندی سے خطیب ممبر سلونی، مقدر ساز، نبی کا ویر، کائنات کا امیر، آپ کا اور میرا مولا امیر خطبہ دے رہا ہے۔ خطبہ طویل ہے، مولا نے پہلے توحید بیان کی، اس کے بعد شان رسالت بیان کی، اور یہی تو وجہ ہے کہ علی والوں کے قدم کبھی ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ فضائل سنتے ہوئے، فضائل پڑھتے ہوئے، فضائل پہ جھومتے ہوئے ہماری توحید کو خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے توحید مولوی سے نہیں مولا سے لی ہے۔ سلامت رہیے آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے بس مجھے یقین ہو گیا آپ سارے بیدار ہیں۔ جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، معیار سماعت کو بلند رکھیے گا، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میرے مزاج سے میرے پاس ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، یا قرآن کی آیت ہے یا فرمان معصوم ہے، اور اب تو کلام اس کا ہے جس کے منہ میں اللہ کی زبان ہے۔ اور وہ خود بتانے لگا ہے، کیونکہ بات یہی آئی تھی نا، دیکھیں کڑی کڑی سے ملی ہوئی ہے۔ یہ اس ربط کی نزاکت کو بھی بہت اہل نظر لوگ سمجھتے ہیں۔ فضائل علی کیا ہے؟ جو اللہ نے عطا کی، اور یہ فضائل علی وہ ہیں جو خود علی نے بھی پڑھے ہیں۔ نہیں اب آپ رہ گئے، بھئی رسول نے پڑھے۔ قرآن کی آیت ہے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب اپنے رب کی نعمت کا ذکر کیا کرو۔ اور مولوی جی نعمت پہ شکر اور ہوتا ہے، نعمت کا ذکر اور ہوتا ہے۔ اب نعمت پہ چلے جائیں تو پھر رات یہی ہو جائے گی۔ نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ اور یہی میرے مولا فرما رہے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرنے کے بعد، شان رسالت بیان کرنے کے بعد، خیبر شکن کے مزاج نے کروٹ لی،
ممبر کی بلندی سے میرے آقا و مولا نے، کاتب تقدیر نے، مقدر ساز نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ نہا ان تزکیۃ المرء نفسہ ولکن اللہ عز وجل قال اما بنعمت ربک فحدث وبنعمت اللہ احدثہ علی نعمتہ اشکر انا الذی انہبانی ربی اسمہ انا عین اللہ الناظرۃ انا ید اللہ الباسطۃ انا لسان اللہ الناطقۃ انا تسبیح المسبحین انا راحۃ الصائمین انا صلاۃ المصلیین انا صلاۃ المؤمنین وصیامہم انا قائدہم وامامہم انا حی علی الصلاۃ انا حی علی الفلاح انا حی علی خیر العمل. میں نے صرف اویس سیال کی خواہش، ورنہ میں اس کو کہتا رہا کہ وہ میرا مزاج نہیں جانتے. پہلی مجلس میں تو کتنا بھی اچھے ہوں، یقیناً ٹیسٹر انہوں نے لگانا ہوتا ہے، اور میں نے کہا خطبے کا مزاج اور ہوتا ہے. لیکن اب کافی وقت گزر گیا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ نہیں ہے کہ ٹیسٹر صرف آپ کے پاس ہے، پڑھنے والوں کے پاس بھی ہوتا ہے. میں نے نہیں نکالا، آپ نے جو لگایا وہ نکال کے دیکھ لیں ہرا ہے کہ لال ہے. اور اب میرے ساتھ سفر کریں، یہ نہیں دیکھنا کون پڑھ رہا ہے، جملے میرے امام کے ہیں، جس وجہ میں ہوں وہی مجھے رہنے دیجئے گا. فرمایا اے لوگوں، میرے امام فرما رہے ہیں، اے لوگوں، اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ بندہ اپنے منہ سے اپنی تعریف خود کرے. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، اچھا نہیں سمجھتا کہ کوئی اپنی تعریف اپنے منہ سے کرے. علی فرما رہے ہیں میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن وہی اللہ کہتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، میری نعمت کا ذکر کیا کرو. میں اس کی نعمت کا ذکر کرنے لگا. سلامت رہیے آپ، میں اس کی نعمت کا ذکر کر رہا ہوں. وبنعمت اللہ احدثہ، میں اس کی نعمت بتانے لگا ہوں. اللہ نعمت ہی اشکرو، اور میں اس کی نعمت پر شکر ادا کیوں نہ کرو. انا الذی انہبانی ربی اسمہ، میرا مولا فرما رہا ہے جستجو کرو کائنات میں، بندوں میں دیکھو، لوگوں میں دیکھو، فرشتوں میں دیکھو، انبیاء نبیوں کی صفوں میں دیکھو، پوری کائنات میں تمہیں ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جس کا نام اللہ کے نام سے ملتا ہوگا. جوانوں سر نہیں. اب آپ نے نعرہ لگا دیا ہے بٹی صاحب، اس لیے ان کا استحقاق ہے، ورنہ میں اسی تیزی سے گزر جاتا. اللہ قرآن میں کہہ رہا نا کان علی خبیرہ. ایک یہ علی، ایک وہ علی. کتاب کا نام ہے معانی الاخبار. کھولو گے نا شروع میں ہی آتا ہے باب اسم، وہاں پہ پہلی حدیث ہے آپ کے 8ویں امام سے، یہ بھی علی ہے. یار پتہ نہیں میں کہاں چلا جاؤں اور آپ کو کہاں لے جاؤں. اس زمانے کے 8ویں علی سے جب پوچھا سائل نے کہ اللہ مخلوقات کو خلق کرنے سے پہلے اپنے نفس کی معرفت رکھتا تھا اور اس سے باتیں کرتا تھا، امام نے فرمایا وہ اپنے نفس کی معرفت رکھتا تھا. کہتے ہیں مولا وہ اس سے باتیں کرتا تھا، کوئی چیز طلب کرتا تھا. امام نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس بات کا محتاج نہیں کہ اس سے باتیں کرے یا اس سے کوئی چیز طلب کرے. یہ جملہ امام کا اور ہے اہل نظر کے لیے شرح نہیں ہوگی اس کی. امام نے فرمایا جو اس کا نفس ہے وہ وہی تو ہے، اور جو وہ ہے وہی اس کا نفس ہے. کہتا ہے مولا پھر اس نے سب سے پہلے اپنا نام کیا رکھا؟ امام نے فرمایا وہ اس بات کا بھی محتاج نہیں تھا کہ اپنے لیے نام رکھتا، لیکن لوگوں کی پہچان کے لیے اس نے اپنے کچھ نام رکھے، اور سب سے پہلا نام جو اس نے اپنے لیے پسند کیا وہ علی العظیم ہے. آمد رہے آپ. وہ نام زندہ باد، وہ نام علی العظیم ہے. اس لیے میرے مولا نے فخر کیا کہ میں کیوں نہ شکر کروں. انا الذی انہبانی ربی اسمہ، اس نے اپنا نام مجھے دے کر کہا ایک عرشوں پہ میں علی، ایک فرش پہ تو علی ہے.
یاد تو بہت کچھ آ رہا ہے لیکن کیا کروں، یہ گھڑی بھی دیکھنی پڑتی ہے. ہاں آپ کے چہرے اب کہتے ہیں کہ چلو، لیکن وقت کے اندر بات مکمل کروں گا. کوئی واقعہ اس کی زمن میں نہیں چھیڑوں گا. ایک میں علی، ایک وہ علی. یہ مولا علی اللہ نہیں، اللہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ ہے وہ علی ضرور ہے. کہہ گیا میں جملہ اور آپ کے جھنگ کی سردی میں پتہ نہیں دھوئیں میں دھند ہو گیا یا کہاں چلا گیا. بھئی قرآن ہے نا، کانا علی کبیرہ، اللہ کہہ رہا ہے میں بڑا علی ہوں. چلو یوں نہ صحیح تو یوں صحیح، وہ بڑا علی ہے، وہ بڑا علی ہے. یہ علی یہ مرتضیٰ ہے. تو فخر کیا میرے مولا نے، اس نے اپنا نام مجھے دیا اور جنگ والوں صرف نام دیا. اللہ جانے محبت کیا ہے، راز کیا ہے، پوشیدہ کیا ہے. صرف نام نہیں دیا، اپنا نام بھی دیا. زمین پہ آنے کی بات آئی تو اپنا مکان بھی دیا. علی علی ہے. میدان جنگ میں جب اترا تو ہتھیار بھی دیا، دل بھی دیا. اور جب شباب آیا، شب معراج، اپنے حبیب کو بلا کر رشتہ بھی خود مانگ لیا. زندہ باد جیو. اب آپ جڑے نا، آپ آمادہ ہوں. میں تو ویسے ہی دیوانہ ہوں حیدر کا. توجہ ہے، اللہ نے مجھے اپنا نام دیا. بس آگے چلتے ہیں. انا عین اللہ الناظرۃ، فرمایا میں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہوں. نہیں لطف لیا آپ نے، یہاں ہوتے میرے مزاج کے لوگ. انا عین اللہ ناظرۃ، ناظرۃ کہتے ہیں دیکھنے والا، عین آنکھ کو کہتے ہیں. انا میں، میرے مولا فرما رہے ہیں انا میں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہوں. نہیں ہے نا آپ بیدار؟ بھئی آنکھ کا کام ہی دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی آنکھ. مولا فرما رہے ہیں، یعنی سیال صاحب بتائیں گے آپ کو، ہمارے شہر میں وہاں جگہ جگہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. وہ لائن پڑھ کے ہی بندہ جو ہے نا ہوشیار ہو جاتا ہے، جتنا بھی شرارتی ہو، کہ ادھر کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو پلاسٹک کے کیمرے سے اتنا ڈر رہا ہے، علی اللہ کی آنکھ ہے. سلامت رہیے آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں تو جو ابھی تک یا علی نہیں بولا ہے، علی فرما رہے ہیں انا عین اللہ الناظرۃ، فرمائے میں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہوں. یعنی وہ جب دیکھتا ہے، جہاں دیکھتا ہے، جسے دیکھتا ہے. علی کے ذریعے فرمایا الا لسان اللہ الناطقۃ، اور میں اللہ کی بولنے والی زبان ہوں. پھر علی والوں بات وہی ہے، زبان کا کام ہی بولنا ہے. اجلال حیدر منبر پہ آیا ہے، میں مسلسل زبان سے ہی بول رہا ہوں نا. ایسا تو نہیں کہ میں مائک سینے پہ رکھ دیا ہو یا اس کو میں نے ماتھے پہ رکھ دیا ہو. میں جب بھی بول رہا ہوں زبان سے بول رہا ہوں، زبان کا کام ہے بولنا. علی فرما رہے میں اللہ کی بولنے والی زبان ہوں، بولنے والی زبان ہوں، بولنے والی زبان ہوں. یعنی اللہ جب بولے گا، جہاں بولے گا، جس سے بولے گا. علی بول رہے میں بولتا ہوں. یہی تو وجہ ہے جبریل اترا رہا ہے کہ قرآن اللہ سے لا رہا ہوں. علی فرما رہے میں بول رہا ہوں، اور طور پہ اللہ سے باتیں کر کے موسیٰ کلیم اللہ کہلا رہا ہے. علی فرما رہے مجھ سے بول رہا ہے. زندہ باد صحیح. انا لسان اللہ ناطقۃ، میں اللہ کی بولنے والی زبان. یعنی موسیٰ کلیم اللہ کہلائے. اور یہ بھی تو میرے مولا کا فرمان ہے کہ طور پہ موسیٰ سے بولنے والا میں علی ہوں. اب وہ جملہ تو رہ جائے گا، بس سمیٹنے کی طرف بڑھ گیا. توجہ ہے. انا ید اللہ الباسطہ، تو فرمایا مخلوق کے سروں پر پھیلا ہوا اللہ کا رحمتوں والا ہاتھ میں علی ہوں. تو مولا کے جملے سننے کے بعد اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس بندے سے جس کے لب ابھی تک سلے ہوئے ہیں اور یا علی نہیں بول سکا، اسے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اس کا ایمان ہے کہ اللہ کی آنکھ اسے دیکھ رہی ہے اور اس کے منہ میں جو زبان ہے وہ اللہ نے اسے بولنے کے لیے دی ہے، تو اللہ کی زبان کے ذکر میں بولے تو صحیح ہے. اور اللہ کا ہاتھ اس کے سر پہ پھیلا ہوا ہے. فرمایا انا تسبیح المسبحین، فرمایا ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح میں علی ہوں.
اب یہ تھک گئے میرے خیال میں. ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح میں علی ہوں. کوئی پڑھے سبحان اللہ، کوئی پڑھے الحمدللہ، کوئی پڑھے اللہ اکبر. علی فرما رہے میں ہوں. یا علی جس نے تجھے اللہ کہا تو نے خود تلوار چلا کے زندہ جلا دیا. اب کہہ رہے ہو اللہ اکبر میں ہوں، سبحان اللہ میں ہوں. جاگیے گا خدا کے لیے. فرمایا اللہ وہی ہے، اس کی سبحانیت میں علی ہوں. اللہ وہی ہے، اس کی کبریائی میں علی ہوں. اللہ وہی ہے، حقیقت حمد میں علی ہوں. انا تسبیح المسبحین. کتنا کچھ میں چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح میں علی ہوں. انا راحت الصائمین. روزے داروں کی راحت میں علی ہوں. یعنی دل میں علی ہے تو روزہ ہے، ورنہ بھوک ہڑتال اچھی ہے. انا صلاۃ المصلیین. فرمایا ہر نمازی کی نماز. اب یہ تھکے ہوئے ہیں، اب ان کے ذہن پہ بوجھ آ رہا ہے. ہر نمازی کی نماز میں علی ہوں. تیزی کرنا اب میری مجبوری بن گیا ہے. پھر فرمایا انا صلاۃ المومنین والصیامہم. فرمایا مومن کی نماز میں علی ہوں، مومن کا روزہ میں علی ہوں. انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل. فرمایا حی علی الصلاۃ میں علی، حی علی الفلاح میں علی، حی علی خیر العمل میں علی. اور یہ 5 وقت سپیکروں سے یہی کہہ کے کہتے ہو آؤ علی کی طرف، آؤ علی کی طرف، آؤ علی کی طرف، آؤ علی کی طرف. بلایا بھی علی کی طرف ہے اور پھر تشہد میں جھگڑا بھی علی پہ ہے. سلامت رہو. زندہ باد. جس کا ذکر ہی عبادت ہو. آئیے قبلہ. جس کا ذکر ہی عبادت ہو. ذکر علی عبادہ. وہ ذکر میں آئے تو خراب نہیں ہوتا، مقبول ہو جاتا ہے. قاضی صاحب تشریف لے آئے اور اخلاقاً یہی بنتا ہے کہ میں عنوان سمیٹ لوں. بس ایک جملہ پڑھ کے داخل مصائب ہو گیا. انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل. فرمایا انا نور علی نور. سارا خطبہ چھوڑ دیا، بس ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. میں نور پر نور ہوں. دعائے نور بھی آپ پڑھتے ہیں، بہت کچھ آپ پڑھتے ہیں. انا نور علی نور. میں نور پر نور ہوں. اور حدیث رسول کی جسے جانتے سبے مانتے سبے پڑھتے بھی ہیں، ہر کتاب میں مل جاتی ہے، ہر مسلک کا آدمی سے مانتا ہے کہ رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. جاگیے گا. اور دوسرا حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا نور علی نور. میں نور پر نور ہوں. علی اشارہ کر رہے ہیں اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہو گیا، فصیل کعبہ پر بت نظر آنے لگے. ایک نور نے کہا میرے کندھوں پہ سوار ہو جا. میں سن رہا تھا مجلس مسلسل رت یہی چل رہا تھا. تو نور پر نور ہوں. توجہ ہے. انا نور علی نور، انا بیت المعمور. اور ایک فرمان میرے مولا کا ہے اور اسی سے داخل مصائب. یہ سلمان سے فرمایا تھا. داد آپ نے بہت دے دی، اتنی سانسیں نہیں لی جتنے مولا نے سر اور داد دکھائی ہے. اس کی حاجت نہیں، آپ کی توجہ چاہیے تھی، وہ مجھے مل گئی. مولا نے فرمایا یا سلمان انا والحداۃ من اہل بیتی سر اللہ المکنون واولیاءہ المقربون. سرنا واحد کلنا واحد فلا تفرقوا فینا فتہلکوا. فرمایا اے سلمان یاد رکھنا، میں اور میری اہل بیت میں جو ہادی ہیں ہم سارے اللہ کے راز ہیں، ہم سارے اللہ کے اولیاء ہیں. سرنا واحد، ہمارا راز بھی ایک ہے، کلنا واحد، اور ہم سارے ایک ہیں. ہاں لیکن پھر اس کا کیا مقام ہے جس کے لیے 11ویں نے فرمایا نحن حجج اللہ علی الخلائق و امنا فاطمۃ حجت علینا. 11ویں امام نے فرمایا ہم کائنات پر اللہ کی حجت ہے
اور ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور آغاز مجلس سے مصائب پڑھا جا رہا ہے۔ مجھ سے بہتر پڑھنے والے بہت خوب مصائب پڑھ گئے، آپ گریہ بھی کر رہے تھے۔ میرا ایک اپنا انداز ہے، روایت آپ کو سنانا ہے۔ فضائل پڑھے جاتے ہیں اپنی عبادت کے لیے۔ کسی بھی بانی کا فرش عذاب بچھانے کا مقصد، ذاکرین کا دور سے چل کر آنے کا مقصد، مومنین کا اس موسم میں گھر چھوڑ کر یہاں بیٹھنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، مل کر انہیں رو لیا جائے جنہیں امت نے ستایا بہت ہے۔ اس جمادی الثانی میں 2 شہادتیں ہیں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں اس جمادی الثانی نے ہمیں 2 دفعہ لوٹا ہے۔ 3 کو حسین کی ماں نے دنیا چھوڑی اور 13 کو عباس کی ماں نے دنیا چھوڑی۔ بہت کچھ ارادہ تھا پڑھنے کو، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ کوشش یہی ہے کہ آپ کی آنکھ وضو کر لے۔ آنسو آپ کے بس میں نہیں، ہائے بلند کرنا آپ کے بس میں ہے۔ ہائے بلند کر لیجئے گا، آپ کو امام کی دعا مل جائے گی۔ کیونکہ راوی کہتا ہے میں چھٹے امام کے گھر داخل ہوا، میں نے عجیب منظر دیکھا، جعفر الصادق کا گریبان کھلا ہوا ہے، امام نے اپنے رخسار خاک پہ رکھے ہوئے ہیں اور رو رو کے فرماتے ہیں میرے اللہ ان آوازوں پر رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے۔ اس لیے ہائے آپ کے بس میں ہے، ہائے بلند کر دینا۔ اور میں کوئی ایسی روایت نہیں شروع کرنے لگا جس میں وقت لگ جائے، سب کچھ سمیٹنے لگا ہوں۔ یہ جو عباس کی وفا ہے نا، کیونکہ جب عقد ہوا نا شہزادی کا، بلکہ میں سخت روایتیں بھی نہیں پڑھتا، صرف تاریخی آپ کو بتا دیتا ہوں، اسی میں درس بھی ہے، اسی میں مصائب بھی ہے۔ اور جب آئی نا دہلیز زہرا پر فاطمہ بنت حزام، نام بی بی کا فاطمہ تھا، فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیع آ کر دہلیز سیدہ پر ماتھا رکھا، بوسہ دیا، چوم کر دروازے کی کنجی کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی یا علی جب دلہن آتی ہے جو مانگتی ہے اسے دیا جاتا ہے۔ وجہ اللہ نے فرمایا بی بی کیا مانگنا چاہتی ہے، مانگی ید اللہ سے۔ کہا یا علی سلطنت دین و دنیا آپ کے صدقے میری جوتیوں کے نیچے ہے، عرض میری صرف یہ ہے مجھے کبھی فاطمہ کہہ کے نہ بلانا۔ آئے تو آپ کے بس میں تھی، کیوں بی بی؟ کہ جب آپ فاطمہ کہیں گے تو حسن حسین کو ماں یاد آئے گی، میں ان کی جگہ لینے نہیں آئی۔ اور پھر آ کر تاریخ یہی کہتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا کتابوں میں، کہ بی بی آ کر حجرے میں جہاں شہزادے بیٹھے تھے، شہزادیاں تشریف رکھتی تھی، قدموں میں بیٹھ گئی اور فرماتی ہے میں آپ کی خادمہ بن کر آئی ہوں۔ اور پھر اسی طرح عباس کی تربیت کرتی رہی۔ عباس کی دنیا میں آمد ہوئی، پوچھا کرتی تھی بی بی عباس ادرو منی میرے قریب آنا، جی اماں اتحب الحسین، حسین سے محبت ہے؟ حباً شدیداً، اماں بڑی شدید محبت ہے۔ لماذا، کیوں محبت ہے حسین سے؟ عباس کہتے تھے اماں میرا بھائی جو ہوا، میرا امام جو ہوا، فوراً ڈانٹ کے فرماتی تھی خبردار کبھی بھائی نہ کہنا، عباس وہ آقا ہے تم غلام ہو، عباس وہ سردار ہے تم خادم ہو۔ اس طرح تربیت کی ام البنین نے، اور یہی تربیت ام البنین کا نتیجہ ہے نا۔ اور اس بی بی کا مقام کیا ہے کہ بعد کربلا ہر عورت مستور مدینے کی علی کی بیٹی کو پرسہ دینے جاتی تھی، لیکن ثانی زہرا خود چل کر ام العباس کو پرسہ دینے آتی تھی۔ میں نے جو ارادہ کیا تھا وہ چھوڑ دیا ہے، صرف آپ کے تصور قدے کو اجاگر کیجئے گا، کوئی خیال ہے دنیاوی اسے جھٹک دیجئے، کہانی نہیں سنا رہا آپ کو۔ اور آ کر بی بی زینب فرماتی تھی اماں عباس کے بڑے ارمان ہیں، اماں میں عباس کا زین چھوڑنا کیسے بلا دوں، اماں میں عباس کے آخری لحظے کیسے بلا دوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ شہزادی نے بہت مرثیے کہے جو کتابوں میں آئے ہیں، بی بی ام البنین نے مرثیے کہے عباس پر، لیکن چھوٹی سے چھوٹی روایت مانو یا بڑی سے بڑی، 3 سال زندہ رہی بعد کربلا، 4 سال زندہ رہی یا 10 سال، چھوٹی مانو یا بڑی، اس سے مجھے بحث نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے مرثیے کہے
مگر آنسو صرف حسین کے لیے رکھے. ہے بلند کرنا، آنسو صرف حسین کے لیے. عباس پر آنسو نہیں بہایا. اور تاریخ بتاتی ہے جنت البقیع میں نے اس لیے ارادہ بدل دیا کیونکہ ہر ذاکر نے مجھ سے پہلے حقیقت لیلۃ القدر کی شہادت پڑھی ہے، اس لیے میں ام العباس کی شہادت کا ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں اور ممبر چھوڑنے لگا ہوں. جنت البقیع میں کتابیں بتاتی ہیں عباس کی ماں جب مرثیہ پڑھتی تھی، کربلا پڑھتی تھی. آپ سمجھ نہیں رہے شاید، یا میں سمجھا نہیں پا رہا. جنت البقیع ہے، ذاکرہ ام العباس ہے. بی بی ام البنین جب کربلا پڑھتی تھی، کتابیں بتاتی ہیں مدینے کی عورتیں بال کھول کے گریا کرتی تھی. اور وہ درد تھا لہجہ ام العباس میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ شکی سے شکی ترین شخص جو دشمن آل رسول تھا وہ بھی اپنے آنسو روک نہ پاتا تھا بلکہ رونے لگتا تھا. اتنا درد تھا ام البنین کے لہجے میں. حکومت نے دیکھا کہ اگر اسی طرح عباس کی ماں کربلا پڑھتی رہی تو بغاوت پھیل جائے گی. خدا لعنت کرے مروان پر، اس نے زہر دلوایا عباس کی ماں کو. اب جو رونے کے لیے بیٹھا ہے، میں بڑے ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں. زہر مل گیا ہے، اپنے گھر کی زمین پر بیٹھی ہے، لکیریں بھی کھینچ رہی ہیں. ایک مرتبہ رخ کربلا کی طرف پھر گیا اور رو کے کہتی ہے عباس آج مجھے اتنا یاد کیوں آ رہے ہو؟ عباس آج مجھے تم پہ رونے کا جی کیوں چاہ رہا ہے؟ بس میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا ہوں. جس کا سینہ دکھتا نہیں ہے، جسے رونا آتا ہے، ادب آتا ہے مصائب سننے کا، میں صرف اس سے مخاطب ہوں. ادھر پردہ بنایا، چادر سر پہ لی، جنت البقیع میں آئی عباس کی ماں. قبر زہرا پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے ام العباس کہنے لگی اے میرے اللہ، میں تیرے ولی کا حرم ہوں، اگر میرا کوئی حق بنتا ہے تو مجھے عباس پہ آنسو آنے سے پہلے میری روح قبض کر لینا. بس یہ کہنا تھا. یہ کہتے ہوئے ام البنین قبر زہرا پہ گری. کچھ عورتیں دوڑتی بھی آئی امام سجاد کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگی جنت البقیع میں کوئی پردہ دار بے ہوش ہے، خون رونے والا، بیویوں کو ساتھ لے کر جنت البقیع میں آیا. ادھر نبض پہ ہاتھ رکھا اور رو کے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ارے حسین کی عزادار دنیا سے چلی گئی، ارے آل رسول کا ماتم کرنے والی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.